اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین وعلیکم السلام صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب صبح شما بخیر. خوب ہستی شما ها منم خوب ممنون. تو ہمارا درس 7واں درس چل رہا تھا اور ہم نے درس پڑھنے کے بعد بات پہنچی تھی واجہائے جدید پڑھ رہے تھے ہم. واجہائے جدید پڑھ رہے تھے ہم. تو توقف کردن تک پہنچی تھی بات. توقف کردن یعنی استادن رکنا، کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، اور حرکت نہ کردن. حرکت نہ کردن یہ حرکت نہ کردن. ماشین ہا پشت چراغ قرمز. چراغ قرمز کسے کہتے ہیں؟ قرمز لال لائٹ یعنی ریڈ لائٹ. ماشین ہا گاڑیاں پشت چراغ قرمز ریڈ لائٹ کے پیچھے توقف میں کنان رکتی ہیں. ریڈ لائٹ کے پیچھے رکتی ہیں. حج حج یکی از عبادت ہا کہ مسلمانان در مکہ انجام میدہند. یکی از عبادت ہا، عبادت یعنی عبادت ہا عبادت دو میں سے ایک عبادت کہ مسلمانان در مکہ انجام میدہند، کہ مسلمان مکہ انجام دیتے ہیں. ہنگام انجام دادن حج، حج کو انجام دیتے وقت مسلمان از ہمیں یہ جہان مسلمان از ہمیں یہ جہان، از ہمیں تمام دنیا سے، جہان سارے جہان سے، مسلمان تمام جہان سے بے مکہ میں آئے، مکہ آتے ہیں، مکہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. داستان یعنی قصہ، گفتن یا نوشتن حادثہ یہ خوب و بد کہ در زندگی ہر کس اتفاق. تو گفتن یعنی کہنا، بیان کرنا، یا نوشتن یا لکھنا. بیان کرنا یا لکھنا، کیا لکھنا یا بیان کرنا؟ حادثہ خوب و بد، اچھے اور برے حادثات کو کہ در زندگی ہر کس اتفاق میں افتاد، کہ ہر ایک کی زندگی میں انجام پاتے ہیں، یعنی اتفاق ہوتا ہے. وہ حادثات و واقعات جو ہر ایک کی زندگی میں انجام پاتے ہیں، ان حادثات کا، ان اچھے یا برے حادثات کا لکھنا یا بیان کرنا، اسے کہتے ہیں داستان. داستان من داستان زندگی حضرت یوسف را خواندے من یعنی میں داستان زندگی حضرت یوسف کی زندگی کی قصہ واقعہ خواندے پڑھا ہے. میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. رہبر کسی کے مردم را ہدایت میکنن. کسی کے مردم را، رہبر یعنی وہ شخص کہ جو لوگوں کو ہدایت و رہنمائی میکنن، ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیغمبران و امامان، پیغمبر اور امام بہترین رہبران، بہترین رہبر برائے رہنمائی و ہدایت انسان ہستان. رہنمائی اور انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہیں. امامان اور پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہترین رہبر ہیں، بہترین رہبر ہیں. ٹھیک ہے. تو سجادے یعنی جانماز. مادر بزرگم میری دادی ہمیشہ ہنگام نماز کے وقت سجاد اشرا اپنے جانماز کو پہن میکنت پھیلاتی ہیں، وہ روئے آن نماز میں خانہ اور اس کے اوپر نماز پڑھتی ہیں. سر سفرے یعنی کنار، سر کے معنی کنار، سر کلاس یعنی کنار کلاس کے اندر، سر سفرے یعنی
کے دسترخوان کے نزدیک کنارے. ما ہمیشہ سر سفرے ہم ہمیشہ دسترخوان پر با ادب می نشینیم ادب سے بیٹھتے ہیں. وقبل از خوردن غذا اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ می گوئیم. ہو سود مند چیزی کے سود و فائدے دارت وہ چیز جو فائدہ رکھتی ہو. وجود خورشید خورشید کا وجود برائے ہمیں یہ موجودات تمام مخلوقات کے لیے سود مند است فائدہ مند ہے. شناختن یعنی پہچان بے دست آوردن علم و دانش. شناختن یعنی بے دست آوردن علم و دانش علم و دانش حاصل کرنا اور اطلاعات حاصل کرنا. علم و دانش و اطلاعات حاصل کرنا کس کے بارے میں؟ نسبت پہ چیزی کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں. کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں اطلاعات یا علم حاصل کرنا اسے کہتے ہیں شناخت پہچان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بے دست بہترین راہ برائے شناختن دوستان خوب و بد اچھے اور برے دوستوں کو پہچاننے کا بہترین راستہ. بہترین راہ یعنی بہترین راستہ اچھے اور برے دوستوں کو پہچاننے کا کیا ہے؟ مسافرت کردن با آنہا است ان کے ساتھ سفر کرنا ہے. سفر کر لیجئے اچھے اور برے دوست پتہ لگ جائیں گے. عبادت انجام دادن دستور ہے خداوند. انجام دادن دستور ہے خداوند انجام دینا خدا کے احکام کو اسے کہتے ہیں عبادت. اور کیا معنی ہے عبادت کے؟ بندگی. خوب. فقط یعنی این است تو غیر از این نیست بس یہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ نہیں. ما باید فقط خداوند را عبادت کنیم ہمیں چاہیے کہ ہم فقط اور فقط اس خدا کی عبادت کریں اس کے علاوہ. فوائد فائدے جمع فائدے فائدے ہا سود ہا فائدے کی جمع ہے. ورزش کردن فوائد زیادی برائے سلامتی انسان دارد. ورزش کرنا فوائد زیادی بہت سارے فائدے برائے سلامتی انسان کی سلامتی کے لیے فائدے رکھتا ہے. ورزش کرنا انسان کی سلامتی کے لیے بہت سے فائدے رکھتا ہے. فوراً زود سریع ٹھیک ہے. چون حال بیمار خیلی بدبود کیونکہ بیمار کے حالت خیلی بدبود بہت خراب تھی. اورا اس کو فوراً زود سریع با آمبولانس بے بیمارستان بردن. فوراً با ایمبولینس سے بے بیمارستان بردن بیمارستان لے گئے. بردن یعنی لے گئے ہاسپٹل لے گئے. قائل شدن یعنی خواستن یا قبول کردن چیزی کسی چیز کا چاہنا یا قبول کرنا یا صفتی یا کسی صفت یعنی کسی صفت یا کسی چیز کا قبول کرنا یا چاہنا برائے خود اپنے لیے یا دیگران یا دوسروں کے لیے. اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کسی صفت یا کسی چیز کو قبول کرنا یا چاہنا. قبول کرنا چاہنا ایک ہی بات. قائل شدہ پدرم میرے والد ہنگام تقسیم کارہائے خانے یعنی گھر کے کاموں کو تقسیم کرتے وقت میرے پاپا گھر کے کاموں کو تقسیم کرتے وقت برائے خودش اپنے لیے امتیازی قائل نہیں شود اپنے لیے برتری کے قائل نہیں ہوتے کہ بھئی میں باپ ہوں تو کام بانٹنے میں سب کو کام بانٹ دوں اور میں نہ لوں اپنے آپ. نہیں وہ سب کے برابر اپنے آپ بھی کام بانٹتے ہیں اپنے اوپر بھی امتیاز کے قائل نہیں ہوتے.
گوشے، گوشے یعنی کنار. در این درس، اس درس میں گوشے کے معنی کیا ہیں؟ مکانی دور از دیگران، جگہ دوسروں سے دور، جگہ دوسروں سے ہٹ کے، یعنی جائے کہ کسی نہ باشد، وہ جگہ جہاں کوئی نہ ہو. گوشے بے افرادی کے بے گوشی می روان، وہ افراد کے جو گوشے میں کونے میں جاتے ہیں یا کنارے پہ جاتے ہیں. وہ بدیگران رفت و آمد نہ داران، اور دوسروں سے آنا جانا نہیں رکھتے. گوشے گیر می گویان، ایسے لوگوں کو گوشے گیر کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گوشہ نشین. مسئول کسی کے وظیفہ انجام دادن کاری را دارد. کسی کے مسئول یعنی وہ شخص کے جو کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری رکھتا ہو. وظیفہ یعنی ذمہ داری، وظیفہ انجام دادن کاری. سکینہ متوجہ بھی بلے آقا. بھلے. کسی کے وظیفہ انجام دادن کاری، وہ شخص کے جو کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری کو رکھتا ہے. بے مسئول مدرسے، مدرسے کے مسئول سے، بے مسئول مدرسے، مدرسے کے مسئول اور ذمہ دار کو مدیر میگوئی، مدیر کہتے ہیں. مدرسے کا جو مسئول ہے اس کو مدیر کہتے ہیں. وہ بے مسئول شہر، جو شہر کا مسئول ہے اسے شہردار، اسے شہردار کہتے ہیں. وہ بے مسئول کشور، اور جو ملک کا ذمہ دار ہے اسے رئیس جمہور کہتے ہیں. رئیس جمہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدرسے کے مسئول کو مدیر، شہر کے مسئول کو شہردار. ہمارا کیا کہتے ہیں شہر کے مسئول کو؟ چیئرمین. مقدس پاک، چیزی یا کاری کے، کوئی چیز یا کوئی کام کے جو در آن بدی وجود نہ دارد، کہ جس میں بدی خرابی موجود نہ ہو. سکینے ہستی شما بلے آقا. کو متوجہ میشی؟ بلے آقا متوجہ شد. حمین کے مقدس، ہاں بلے. مسجد مکانی مقدس است، مسجد مقدس جگہ ہے. حمین کے جیسے ہی، ہنگامی کے یعنی جس وقت، ہمان وقت اسی وقت کے، ہمان لہجے کے اسی وقت، وہی معنی ہے کہ ٹھیک ہے. یاری نمودن، یاری نمودن یعنی کمک کردن، مدد کرنا. یاری نمودن بے مردم ضعیف، ضعیف کا مطلب یہ بوڑھا نہیں ہے فارسی میں. کمزور لوگوں کی مدد کرنا عبادت است، عبادت ہے. آئیے اب واجہائی مخالف. فہم صاحب واجہائی مخالف. انجام دادن یعنی انجام دینا، ترک کر دینا یعنی چھوڑنا. اپوزٹ ہیں یہ، اپوزٹ. ٹھیک ہے. انجام دادن ترک کردن. پذیرفتن قبول کرنا، رد کردن انکار کر دینا. توقف کردن ٹھہرنا، حرکت کردن. یاد رکھو انجام دادن ترک کردن، پذیرفتن رد کردن، توقف کردن حرکت کردن. خوشرو کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ. اخمو ترشرو، خوشرو کی ضد ہے اخمو کہہ لو یا ترشرو. فائدے، فائدے یعنی نقصان، ضرار اس کی ضد ہے ضرار. مقدس کی ضد ہے نامقدس یا ناپاک. ٹھیک ہے. ٹھیک. بخشیدن یعنی عطا کرنا کسی کو، اس کی ضد ہے بخل ورزیدن، کنجوسی کرنا، کنجوسی کرنا. ٹھیک ہے. آئیے پہن کردن یعنی پھیلانا، جم کردن یعنی جم لپیٹنا. جم کردن کا معنی خالی جمع کرنے ہی نہیں ہوتے ہیں، لپیٹنا. جیسے سجادہ جانماز پھیلاتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خوش اخلاق بد اخلاق، خوش اخلاق بد اخلاق. سود مند، زیان آور بی فائدے، زیان آور بی فائدے.
مشغول بودن بیکار بودن، مشغول بودن بیکار بودن، نیاز داشتن بی نیاز بودن، مشغول ہونا بیکار ہونا، اور اب آئیے نقطہ پہ آئیے، لطفاً توجہ کنی، توجہ کیجیے آپ ذرا اس پہ ذرا غور سے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فہیم صاحب، سکینہ، خود را آمادہ سفر کردم، خود را آمادہ سفر کردم، اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا، خود را آمادہ سفر کر دی، تو نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا، خود را آمادہ سفر کرد، اس نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کر دیا، اس نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا، خود را آمادہ سفر کردیم، ہم نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا، خود را آمادہ سفر کر دی، تم سب نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا، خود را آمادہ سفر کردان، انہوں نے اپنے آپ کو سفر کے لیے، یعنی یعنی من، ما، ٹھیک ہے، تو، من، تو، او، ما، شما، آنا، 6 کے ساتھ خود استعمال کیا، خود، سب کے ساتھ لفظ خود، میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، خود را، ہم سب نے آمادہ کیا، خود را، تم سب نے آمادہ کیا اپنے آپ کو، خود را، ان سب نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، خود را، سب کے ساتھ خود را۔ تو یہ خود را، خود جو ہے وہ در جملہ ہے بالا، اوپر کے جملوں میں بے واجہ خود جو یہ جملہ ہے اسے ضمیر مشترک کہتے ہیں، ضمیر یعنی سب میں یہی استعمال ہوتی ہے، اسے ضمیر مشترک کہتے ہیں، جیسے میم ہے اس میں من کے ساتھ، تو کے ساتھ یہ ہے، ماں کے ساتھ یہ میم، شما کے ساتھ یہ دال، آنا کے ساتھ نون دال، یہ ضمیر مختص ہیں، مخصوص، آنا کے ساتھ نون دال آئے گا، شما کے ساتھ یہ دال آئے گا، تو کے ساتھ یہ آئے گا، من کے ساتھ میم آئے گا، ماں کے ساتھ میم آئے گا، یہ مخصوص ہیں، لیکن یہ خود مشترک ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مشترک۔ ضمیر مشترک کلمہی است کے، ضمیر مشترک ایک ایسا کلمہ ہے کہ می توانات بجائے ہمیں ضمیر ہے شخصی، کہ وہ تمام شخصی ضمیروں کی جگہ پر استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی من، تو، او، ما، شما، آنا کی جگہ پر، سب کی جگہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ضمیر مشترک۔ ضمیر مشترک کو آپ دیکھیے، لیکن خود امرا آمادہ سفر کردم، اب یہاں پہ اس کے ساتھ خود کے ساتھ میم آ گیا، خودت، خودمان، خودتان، خود امرا آمادہ سفر کردم، خودت را آمادہ سفر کر دی، خودمان را آمادہ سفر کر دین، خودتان را آمادہ سفر کر دین۔ تو یہاں پر ضمیر مشترک خود جو ہے وہ معمولاً یعنی اکثر متصل ضمیروں کے ساتھ، میم، تے، شین، مان، تان، شان کے ساتھ تاکید کے لیے آتی ہے۔ خود امرا، میں اپنے آپ کو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو، یہ یعنی ایک ضمیر مشترک اگر خالی استعمال ہو رہی ہے تو ضمیر مشترک ہے، سب ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اگر ضمیر مشترک کے ساتھ ساتھ ضمیر متصل بھی مل کے آ رہی ہے، میم، تے، شین، شان، تان، تو وہ تاکید کے لیے ہیں۔ مثلا من یعنی خودم رام، خودم کار می کنم، میں خود کام کرتا ہوں، وہ درس می خانہ، میں خود ہی پڑھتا ہوں اور خود ہی کام کرتا ہوں اپنے آپ، ٹھیک ہے۔ من خودم را آمادہ سفر کردم، تو خودت را آمادہ سفر کر دی، ما خودمان را آمادہ سفر کر دیم، شما خودتان را آمادہ سفر کر دید۔ یہ کہہ رہے دیکھو کتنا فرق آیا، پہلے خالی خود تھا، پھر خودم، خودت، خودش، پھر ضمیر بھی آ گئی، من، تو، او ساتھ میں، من خودم را، تو خودش را، خودت را، تو یہ من خودم را، تو خودت را، ما خودمان را، شما خودتان را، کبھی کبھی ضمیر مشترک خود علاوہ بر ضمیر شخصی پیوستے متصل ضمیروں کے ساتھ ساتھ ضمیر شخصی منفصل بھی، من، تو بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور زیادہ تاکید کے لیے، اور یعنی خالی خود بھی استعمال کرو، خود را سفر، آمادہ سفر کردم، ٹھیک ہے مانا، لیکن خودم را آمادہ سفر کردم تھوڑی تاکید بڑھ جائے گی، من خودم را آمادہ سفر کردم اور زیادہ تاکید ہو جائے گی۔
مثلا من ایک آ گیا، من ایک میم آ گیا، من خودم این وزن سنگین را بلند کردم، میں نے خود نے اکیلے نے اس بلند وزن کو اٹھایا. فرزند کوچکم علی، میرا چھوٹا بیٹا علی، خودش بے مدرسے میرا و دمیات، خود اکیلا بچہ ہے بھی، خود مدرسے جاتا ہے اور آتا ہے. آنا خودشان غذا می پسندو می خوران، وہ خود کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.